ان منافقوں کا جو عروج نظر آیا وہ اشرف الانبیاء کے دنیا سے جانے سے 4 دن پہلے، 4 دن کا گیپ سمجھ رہے یا 5واں دن، جمعرات کو یہ جلوہ شدت سے نظر آیا، پھر جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر کو اشرف الانبیاء دنیا سے چلے گئے۔ تو جمعرات کو کیا واقعہ ہوا؟ جمعرات کو واقعہ ہوا واقعہ قرطاس، کہ جب اشرف الانبیاء نے فرمایا ایتونی بدوات و قرطاس، قلم و قرطاس، گروپ بن گیا وہاں پر۔ اس گروپ کے سرخانہ کون تھے؟ ابھی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، آج کل چیزیں آ گئی ہیں کھل کے مارکیٹ میں، پبلک میں آ گئی ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم دیکھ رہے تھے انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ واقع کرتاس جو ہے ہمارے گلے کی ہڈی ہے، نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں۔ بابا اگر اشرف الانبیاء سے محبت ہے اس کو تھوک تھاک کے ختم کرو۔ کیوں؟ گلے کی ہڈی نہیں ہے، آپ نے گلے کا ہار بنایا ہوا ہے، اس کو نوچو اٹھار کے پھینکو۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ ہمارے گلے میں کوئی سچے موتی کا ہار ہو، کسی کے گلے میں جو ہے وہ سور کی ہڈیوں کا بنا ہوا ہار ہو، تم کو پتہ چل گیا سور کی ہڈیوں کا نجس ہار ہوتا، اتار کے پھینکو اس کو، یہ کیوں گلے میں ڈالا ہوا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ چیزیں چھپی بھی نہیں ہیں۔ اب ہوا کیا واقع کرتاس میں، اگر یہ کلیئر نہ ہو تو پھر آپ کو کچھ تاریخ اسلام نہیں پتا چلے۔ یہاں اشرف الانبیاء نے فرمایا، میں لکھ دوں، اب یہ سب کچھ واقعہ کب ہوا؟ غدیر کے بعد ہوا، اسے پھر میں بیان کریں گے۔ غدیر اور مباہلہ بالکل اشرف الانبیاء کے دنیا سے جانے سے پہلے کے واقعہ۔ اب کہا جا رہا ہے کن کو؟ کہ جن کے گمراہ ہونے کا امکان ہے بلکہ یقین ہے، ان کو کہا جا رہا ہے تم کو لکھ دوں۔ وہ بھی کیوں لکھ دوں؟ ان لوگوں کو پہلے نکال دیا تھا مدینہ سے، جاؤ اسامہ کی فوج میں جاؤ، اور پھر فرمایا تھا لعن اللہ من تخلف عن جیش الاسامہ، خداوند تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو جو اسامہ کی فوج سے پلٹ کے آئے۔ اشرف الانبیاء نے مدینہ کے حالات کو کنٹرول رکھنے کے لیے ان اشرار کو نکال دیا تھا، لیکن یہ واپس آ گئے، اور واپس آنے کے بعد کیا انہوں نے وہی شر۔ اب جب اشرف الانبیاء نے مانگا قلم و دوات تو جن سے مانگا ان کو لکھ کے دینا تھا، جو کہا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے تھا نا، ان لوگوں کے لیے تھا کہ تم دیکھ لو کہ جو میں غدیر میں کہہ چکا اور جو عمل میں کر کے دکھا چکا مباہلے میں۔ اور اشرف الانبیاء نے یہ پیغام اول رسالت سے انجام دیا، دعوت ذوالعشیرہ سے، کہ اس کو انشاءاللہ مولا امیر المومنین کے فضائل میں بیان کریں گے بعد میں۔ تو اب وہاں پر لوگوں نے شور کر دیا۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہاں اشرف الانبیاء فرما رہے ہیں کہ قلم و دوات لاؤ میں لکھ دوں، کرتاس لاؤ میں لکھ دوں، یہاں پر بھی شور ہو گیا۔ اور جہاں اشرف الانبیاء نے فرمایا، صحیح مسلم میں بھی ہے کہ میرے 12 خلفاء ہیں، وہاں بھی شور ہو گیا۔ وہ شور کرنے والے کون ہیں؟ یہ ہے کون شور کرنے والے؟ یہاں پر بات ہو رہی ہے، یہاں بھی شور ہو گیا۔ وہاں پر بات ہو رہی ہے کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، 12 خلفاء ہوں گے، 12 امیر ہوں گے، اس امت کے 12 اس پر مرد حکومت کریں گے۔ جہاں بھی 12 کا ڈسکشن ہو رہا ہے وہاں پر جو ہے شور ہو رہا ہے۔ یہ کون شور کرنے والے ہیں؟ یہ ہیں وہ لوگ کہ جو منافق